من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک مخصوص مدت تک دی گئی ہے۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس موت کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے، جس کو عالم ارواح اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے موت کے وقت انسان عالم سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے، اور روح انسان کے ہر حصے سے کیسے نکلتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ کتنی مرتبہ چکر لگاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کا دل اداس سا رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہتے ہیں۔ اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہ گار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، اور کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام تر زندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اسی وقت ہر ایک انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان بھی مرنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس مرنے والے شخص کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تجھے تلقین کرتے ہیں کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائی یا کافر ہو کے مر، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے دوسرے عزیز و اقارب کی شکلوں میں آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف انسان کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ شخص عیسائی، پادری، یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں، تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا
इंसान के पेट की हर रग में पैवस्त हो जाए। इसके बाद एक ताकतवर इंसान उस शाख को जोर के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफ हुई जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। यार दोस्तों, हज़रत पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ में से एक बाल बराबर तकलीफ को जमीन और आसमान पर रख दिया जाए तो जमीन और आसमान के तमाम लोग मर जाए। एक दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 मरतबा तलवार मारने से ज्यादा सख्त है। यार दोस्तों, जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो उस वक्त मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता। प्यार दोस्तों, रूह को सबसे पहले पांव की तरफ से निकाला जाता है, इसके बाद पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के जिस्म के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को कब्ज कर लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्यार दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान। प्यार दोस्तों, बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह आती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके अमाल की वजह से की जाती है और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं, लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर नाबालिग बच्चे की रूह को नरमी के साथ कब्ज करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया होता और वो अमाल के मुकल्लफ नहीं होते। लिहाजा जब कोई भी बच्चा फौत हो जाता है तो वो फौत होने के बाद सीधा जन्नत में चला जाता है और जन्नत के अंदर वो बच्चा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कफालत में होता है और वो क़यामत तक उनकी कफालत में रहेगा। क़यामत के बाद जब उस बच्चे के माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे तो उस बच्चे को उसके माँ बाप के सपुर्द कर दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा फौत हो जाता है तो वो बच्चा वालिदैन के लिए बरोज़े क़यामत बख्शिश का जरिया बनेगा, जैसा कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत मासूम बच्चे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपने माँ बाप को बख्शवाने की सिफारिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को कबूल कर लेगा और उनके माँ बाप को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की सख्तियों से बचाए और मौत के वक्त अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए।